کے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے ہیں۔ انشاءاللہ آج بھی اور کل بھی ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ اسی پر ہمیں جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے اور ہمارے علماء حقانین بیان بھی فرماتے ہیں کہ اپنے کو مسلمان کہنے والے، اپنے کو سنی کہنے والے ایک دو نہیں، جبکہ نبی پاک نے ارشاد فرمایا تھا اور بڑی معتبر حدیث پاک ہے، آپ سب بارہا سنتے چلے آئے ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے، 72 جماعتیں تھیں، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، 73 جماعتیں ہوں گی، اور سب اپنے کو یہ کہیں گے کہ میں مسلمان ہوں، میں ایمان والا ہوں، میں نبی کا ماننے والا ہوں، میں جنتی ہوں۔ مگر حضرات محترم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت میں 73 ہوں گے، ان میں سارے جہنمی ہوں گے، ایک فرقہ جنتی ہوگا۔ یعنی جنت میں 73 فرقوں میں ایک فرقہ جنت میں جائے گا، باقی 72 فرقے، 72 جماعتیں جہنم میں جائیں گے۔ اپنے کو رسول کا ماننے والا، قرآن کی تلاوت کرنے والے، اپنے کو مسلمان کہنے والے، نبی کا چاہنے والا کہنے والے، شریعت کا اعلان کرنے والے، نماز پڑھنے والے، حضرات روزہ رکھنے والے، ایسی جماعت وہ جہنم میں جائیں گے، مگر صرف ایک فرقہ، ایک جماعت جنت میں جائے گی۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہم کیسے پہچانیں گے، کیسے جانیں گے؟ جب 72 جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ جنت میں جائے گا، تو ہم کیسے اس جنتی فرقے کو پہچانیں گے؟ کیونکہ جہاں پر 72 لوگ ہوں، اس میں ایک جنتی ہو تو اس میں ڈھونڈنا، تلاش کرنا تو مشکل کی بات ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، سب کے سب تو جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا۔ جو جنت میں جائے گا اس کی پہچان یہ ہوگی، اس کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہوگا کہ جو میرے راستے پر، میرے طریقے پر، میرے بعد میرے صحابہ کے طریقے پر، صحابہ کے بعد تبع تابعین کے طریقے پر، ائمہ مجتہدین کے طریقے پر، خلفائے راشدین کے طریقے پر، اولیاء علماء اہل سنت کے طریقے پر، اولیاء امت کے طریقے پر، شہداء ملت کے طریقے پر، جو قیامت تک انہی طریقے پر، انہی راستے پر چلتا رہے گا، وہی فرقہ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اب یہاں پر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اے لوگوں، جہاں پر 72 جماعتیں جہنم میں جائیں، ایک جنت میں جائے، اب وہ ایک جو جنتی ہوگا، آج بڑے لوگ ذہن و فکر سے یہ بات کہہ دیا کرتے ہیں کہ یار یہ سنی لوگ، یہ بریلوی اپنے کو کہنے والے، یہ تو سب کو غلط کہتے ہیں، ان کی نظر میں کوئی صحیح نہیں ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ کیا بریلوی ہم کو وہابی ملا، اس نے کہا ہم سب کو مانتے ہیں، ہم سب کی تعریف کرتے ہیں، ہم کسی کو غلط نہیں کہتے ہیں، ہمیں رافضی ملا، قادیانی ملا، سنی کلی ملا، مودودی ملا، تمام فرقے کے لوگ ملے، مگر وہ سب کو صحیح کہتے ہیں، وہ کسی کی برائی نہیں کرتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں یار ہم سب کو مانتے ہیں، جو ایمان والا ہے ہم سب کو مانتے ہیں، جو نمازی ہے ہم ان سب کو مانتے ہیں، جو بھی روزہ رکھنے والا ہے ہم سب کو مانتے ہیں، جو شریعت کا اعلان کرنے والا ہے ہم بھی سب کو مانتے ہیں، ہم کسی کو غلط نہیں کہتے ہیں، ہم کسی کو برا نہیں کہتے ہیں۔ اب مسلمانوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آج نہیں، آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے نبی تو یہ فرما کر کے اپنی قبر انور میں جلواگر ہو گئے کہ سب جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ تو جب ایک جنت میں جائے گا، سب جہنم میں جائیں گے، تو اس کا مطلب 72 غلط ہے، جو صحیح ہے وہی جنت میں جائے گا۔ تو اب بتاؤ، جو صلح کلی ہو، جو مودودی ہو، جو رافضی ہو، جو وہابی ہو، جو دیوبندی ہو، جو مطلب تمام مذاہب ہوں گے، سب کا ماننے والا ہوگا، تو اب یہ جو سب آپس میں مل جائیں گے اور سب کہیں گے کہ سب صحیح ہے، تو جو سب کو صحیح بتائے، کیونکہ اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ سب جنت میں جائیں گے یا 2-4 جنت میں جائیں گے، بلکہ ایک جنت میں جائے گا، باقی سب جہنم میں جائیں گے۔ تو آپ 72 جماعتوں سے ملاقات کیجئے، آپ وہابی سے ملیے، سنی کلی سے ملیے، رافضی سے ملیے، قادیانی سے ملیے، سب یہی کہیں گے بھائی میں کسی کو غلط نہیں کہتا، سب بھائی بھائی ہیں، سب اپنے ہیں، سب مومن ہیں، سب مسلمان ہیں۔ مگر جیسے ہی تم سنی بریلوی سے پوچھو گے، وہ اللہ کے نبی کی زبان میں فوراً فیصلہ کر کے یہ بتا دے گا، ارے وہابی بھی غلط ہے، سنی کلی بھی غلط ہے، مودودی بھی غلط ہے، اور رافضی بھی غلط ہے، قادیانی بھی غلط ہے، جتنے فرقے ہیں سب غلط ہے۔ اگر کوئی فرقہ جنتی ہے تو جو نبی کے کردار پر عمل کرنے والا ہے، جو صحابہ کے
کردار پر عمل کرنے والا ہے، جو تبا تابعین کے کردار پر عمل کرنے والا ہے، جو شہداء کرام کی جماعت کے بعد شہداء کرام کے راستے پر عمل کرنے والا ہے، جو اولیاء کرام کے راستے پر عمل کرنے والا ہے، جو علماء اہل سنت کے مشن پر قائم ہے، وہی جنتی ہے۔ آپ کے دور میں جو مسلک اعلیٰ حضرت والا ہے وہ جنتی ہے، باقی جتنے فرقے ہیں سب جہنمی ہے۔ حضرات محترم، اس سے پتہ چل گیا کہ جہاں سے سنی ایک سے نہیں لڑ رہا ہے، یہ سنی جنتی جو ہے یہ 72 جماعت سے لڑ رہا ہے، اور 72 جو ہے وہ سب آپس میں مل کر کے سب ان سے لڑ رہی ہیں۔ اس لیے اے لوگوں، آج اپنے ایمان کو بچانا ہے۔ آج اگر تم کو مصطفیٰ جان رحمت کے کردار حسنہ پر عمل کر کے جنت میں جانا ہے تو مسلک اعلیٰ حضرت پر عمل کرنا ہوگا، مسلک امام اعظم ابو حنیفہ پہ عمل کرنا ہوگا۔ آج سمجھ لیجئے جو مسلک امام اعظم ابو حنیفہ ہے وہی راستہ صحابہ کا راستہ ہے، وہی راستہ خلفائے راشدین کا راستہ ہے، وہی ائمہ مجتہدین کا راستہ ہے، وہی اولیاء ملت کا راستہ ہے۔ اسی پر تم قائم ہوگے تو جنت تمہاری ہے۔ جنت بنانے والے کا نام اللہ ہے، جنت بانٹنے والے کا نام رسول اللہ ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اس لیے لوگوں، رسول پاک کے مشن پر قائم ہوگے، صحابہ کے کردار پر عمل کرتے رہو گے تو جو بات آج سے 1400 سال پہلے ہم سب کے آقا بتا کر کے گئے ہیں کہ سب جہنم میں جائیں گے اور ایک فرقہ جنت میں جائے گا، وہ فرقہ آج کے دور میں یعنی غوث کا ماننے والا وہی فرقہ ہے، خواجہ کا ماننے والا، خواجہ کا عرس کرنے والا، غوث کی گیروی کرنے والا، محرم کا گجرا منانے والا، غوث کا رسول پاک کا جوش نکالنے والا، حضرات محترم مزاروں پر جانے والا، وہ اگر کوئی فرقہ ہے غوث کی محبت اپنے سینے میں لیے بیٹھا ہے، غریب نواز کی محبت سینے میں لے کر کے بیٹھا ہے، مسعود غازی کا مشن اپنے سینے میں لے کر کے بیٹھا ہے، اور آج کے دور میں حق بول کر کے مسلک اعلیٰ حضرت پر عمل کر رہا ہے تو وہ فرقہ کوئی اور نہیں ہے، وہی آج کے دور میں مسلک اعلیٰ حضرت والا۔ خواجہ شریعت کتنا اچھا پیغام ہم اور آپ کو دیتے ہیں کہ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ عیش کرو منکرو یہاں 4 دن، مر کے ترسو گے اس زندگی کے لیے، اور نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ تم دنیا پہ آئے ہو، آج صحیح سالم ہو، آج محفل میلاد میں بیٹھے ہو جناب فاروق بھائی کے یہاں، اور رات میں آپ کا انتقال ہو جائے، کل آپ کا انتقال ہو جائے، 10 دن میں ہو جائے، 10 سال میں ہو جائے، 50 سال میں ہو جائے، 60 سال میں ہو جائے، انتقال ہونا ہے سب کا ہونا، مگر کسی کو کوئی پتہ نہیں کہ کتنے دن تک آپ زندہ رہو گے۔ ابھی بھی انتقال ہو سکتا ہے اور 50 سال بعد بھی ہمارا انتقال ہو سکتا ہے، 20 سال بعد بھی انتقال ہو سکتا ہے، انتقال ہوگا۔ جتنی مخلوق اس دنیا میں پل رہی ہے، کسی بھی دھرم والے سے آپ پوچھئے تو ہر دھرم والا یہی کہتا ہے کہ ہاں بھائی موت آئے گی، مروں گا، انتقال ہوگا، مگر اس سے پوچھو کب مرو گے، کب انتقال ہوگا، تو یہ کہے گا یہ تو نہیں بتا سکتا، ہاں مجھے یہ یقین ہے کہ مرنا ہے۔ اس پر سب کا متفقہ فیصلہ ہے کہ ہاں موت آئے گی۔ تو جب موت آئے گی، انتقال ہوگا، رات میں دن میں کب ہو جائے اور کب ہمیں لوگ رکھ کر کے قبرستان میں چھوڑ کر کے چلے آئیں، پھر باپ، رشتہ دار، دوست، احباب، آپ کے بھائی بہن کوئی کام نہ آئیں گے، مگر یہ یاد رکھنا اس اندھیری کوٹری میں آمنہ کا لال کام آئے گا، حسین اعظم کا نانا جان کام آئے گا۔ تو اس لیے دنیا سے باپ کی محبت سے زیادہ، ماں کی محبت سے زیادہ، بیوی کی محبت سے زیادہ، بچوں کی محبت سے زیادہ، خاندان والوں کی محبت سے زیادہ، عزیز و اقربا کی محبت سے زیادہ، رشتہ داروں کی محبت سے زیادہ، گھر والوں کی محبت سے زیادہ، سب سے زیادہ محبت اپنے سینے میں اپنے آقا کی لے کر کے جاؤ۔ اس لیے کہ سارے دنیا والے تو دنیا میں تمہارا رشتہ چھوڑ دیں گے، ہو سکتا ہے دوست ہے مگر مٹی دینے نہ جائے، بیٹا ہے مگر مٹی دینے نہ جائے، بھائی ہے مگر مٹی دینے نہ جائے، رشتہ دار ہے مگر مٹی دینے نہ جائے، مگر یاد رکھنا یہ سارے رشتے قبر پر بھی تمہاری مٹی ڈال ڈال کر کے واپس ہو جائیں گے، قبر پر کوئی رکنے کو تیار نہ ہوگا، مگر یاد رکھنا قبر سے لے کر قبر کے اندر سے لے کر میدان محشر تک اگر کوئی ذات کام آئے گی تو آمنہ کے لال کی ذات کام آئے گی، حسین اعظم کی نانا جان کی ذات کام آئے گی۔ تو کیوں نہ ہم دنیا سے جائیں تو سارے دوست احباب رشتے دار عزیز و اقربا سب کی محبتوں سے زیادہ اپنے نبی کی محبت لے کر کے جائیں۔ اگر نبی کی محبت لے کر جائیں گے تو ہمارا عالم یہ ہوگا، یا تاج شریعت فرماتے ہیں داغ عشق نبی یہ چلو قبر میں
ہے چراغ لحد روشنی کے لیے. اگر قبر میں اجالا چاہتے ہو، قبر میں روشنی چاہتے ہو، قبر منور چاہتے ہو، تو کسی دنیا دار کی محبت نہ لے کر جاؤ، اللہ کے نبی کی محبت لے کر کے جاؤ. محبت کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے تو اس کے دل میں اس کی طلب پیدا ہو جاتی ہے. اور جس سے وہ شخص محبت کرتا ہے، اپنے بچے سے محبت کرے یا رشتہ دار سے محبت کرے یا دوست سے محبت کرے، تو اگر اس دوست کو تکلیف ہوگی تو اس کو بھی تکلیف محسوس ہوتی ہے، دل میں تھوڑا سا پریشانی ہوتی ہے. یار میں جس سے محبت کرتا تھا آج اس کو کسی نے گالی دے دیا، کسی نے اس کو مار دیا، تکلیف ہوتی ہے. تو اب اندازہ لگاؤ کہ جب تم سب سے زیادہ اپنے سینے میں نبی کی محبت لے کر کے جاؤ گے، نبی کا پیار لے کر کے جاؤ گے، تو تم کو تکلیف ہوگی تو کیا آقا کو تکلیف نہیں ہوگی؟ میرے آقا بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے امتی کو اگر ذرا برابر کانٹا بھی چبھتا ہے نا، تو میں اس کا نبی ہوں نا، اس نے میرا کلمہ پڑھا ہے، اگر اس کو کانٹا بھی چبھتا ہے تو مجھے تکلیف ہوتی. اور آج تم کہتے رہے میرا باپ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، میری ماں مجھ سے بہت محبت کرتی ہے، میرا دوست مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، مگر نہیں. آپ یاد رکھو مسلمانوں، میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میں ہر اپنے امتی کی جان سے بھی زیادہ قریب ہوں. کیا؟ جان سے بھی زیادہ. جان سے بھی بڑی کوئی قیمت نہیں ہے کسی چیز کی. جان سے بھی زیادہ قریب اگر کوئی ہے تو ہم سب کا آقا ہے. اس لیے لوگوں اس نبی کی محبت. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لحد میں عشق، لحد کہتے ہیں قبر کو، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، اور جنا بنے گی محبانے چار یار کی قبر جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے. اور یا رسول اللہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. تم اللہ والوں کا راستہ لے کر کے چلو گے تو کوئی بھی دنیا کی قوم تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی. یہ لوگوں اندازہ لگاؤ. اس لیے آپ نبی سے محبت کرنے والے ہو اور نبی سے پیار کرنے والے ہو، نبی سے محبت کر کے دنیا سے جاؤ گے تو نبی پاک کس کو کیا عطا کر دیں؟ کیونکہ سارے خزانوں کی کنجیاں اللہ نے اگر کسی کو عطا کیا ہے تو اپنے حبیب کو عطا کیا. کیونکہ میرے آقا علیہ السلام کو ارشاد فرماتے ہیں کہ واللہ یؤتی وانا قاسم، اللہ دیتا ہے میں بانٹتا ہوں. کون فرماتا ہے؟ نبی فرماتے ہیں. جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں وہ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ دیتا ہے میں بانٹتا ہوں. تو اب نبی بانٹیں گے کب؟ جبھی تو بانٹیں گے جب اللہ انہیں عطا کرے گا. تو اللہ نے انہیں فل پاور نبی بنا کر کے بھیجا ہے اور سارے خزانوں کا مالک بھی اپنے محبوب کو بنا دیا ہے. جبھی تو حضور تاج شریف مچل گئے اور ارشاد فرماتے ہیں کیا کہ جہاں پانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے، جہاں پانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے. ارے نبی مختار کل ہے جسے وہ جو چاہے عطا کر دے، نبی مختار کل ہے جسے وہ جو چاہے عطا کر دے. جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے. ارے زمین کو آسماں کر دے، سوریا کو سرا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، سوریا کو سرا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، سوریا کو سرا کر دے. تو اس لیے محفل میلاد میں کہیں پر بھی اللہ کے نبی کا ذکر ہو، کیونکہ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کر دوں گا. اگر تم یہ چاہتے ہو میری شان بلند ہو جائے، میرا مقام بلند ہو جائے، تم اللہ کا ذکر کیا کرو. ذکر کیا ہے؟ نبی پاک پر درود پڑھنا، کلمہ شریف کا ورد کرنا. کلمہ شریف ورد کرو گے یعنی پڑھو گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اللہ کا ذکر بھی ہوتا رہے گا اور رسول اللہ کا ذکر بھی ہوتا رہے گا. تو تمہارے نام اعمال میں اللہ تعالیٰ نیکیاں لکھتا رہے گا. اس لیے لوگوں اور اپنے شادی بیاہ کی محفلوں کو سنت کے مطابق کرو. اس لیے کہ آج اکثر دیکھا جاتا ہے شادی بیاہ کے موقع پر صرف ایک سنت زندہ ہو رہی ہے، باقی تمام دنیاوی خرافات میں آدمی ملوث ہے. اس لیے تمام خرافات سے بچیے اور اچھے کام ہمیشہ کرنے کی کوشش کیجیے. جیسے آج کا معاملہ کیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اسٹینڈر ناشتہ کروانا. تو اسٹینڈر ناشتہ کس کو کہتے ہیں؟ کھڑے کھڑے یعنی جانوروں کی طرح چرنا. تو یہ اسٹینڈر نہیں ہے،
یعنی یہ اسٹینڈرڈ غیروں کے لیے ہوگا، کلمہ پڑھنے والے کے لیے یہ اسٹینڈرڈ نہیں ہے۔ کلمہ پڑھنے والے مومن مسلمان کے لیے اسٹینڈرڈ اچھی چیز، اچھی کوالٹی کی چیز وہی ہو سکتی ہے کہ اگر اس نے اپنے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، نبی کی محبت اس کے سینے میں جلا گیا ہے، تو وہ پہلے یہ دیکھے گا کہ اسٹینڈرڈ لوگ بول رہے ہیں مگر میرا نبی کیا بول رہا ہے، اور میرے نبی کے صحابہ کیا بول رہے ہیں، صحابہ کا کردار کیا بول رہا ہے، اور یہ کرام کیا کہہ رہے ہیں، آج کے دور میں مسلک اعلیٰ حضرت کا پیغام کیا کہہ رہا۔ اگر وہ یہ دیکھ لے گا کہ اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں تو کبھی سنت کے خلاف کام نہیں کرے گا۔ تو اللہ کے نبی کسے اچھا بتا رہے ہیں کہ نیچے تم دسترخوان لگا دو اور نیچے بیٹھ کر کے کھا لو، یہ سب سے اسٹینڈرڈ۔ بے شک سبحان اللہ۔ مگر آج کیا کہتے ہیں نیچے بیٹھا کر کے کھلا دیں گے تو بارات ہی واپس چلی جائے گی، تو اس لیے ایسا نہیں ہے، مگر ہاں چلیے کرسیوں پر آپ کھلاتے ہو تو کرسیوں پر کھلاؤ۔ اگر کوئی یہ مانگ کرے لڑکا والا کہ بھائی بیٹھ کھڑے کھڑے ہم کھائیں گے، تو کہہ دینا بھائی ہم مسلمان ہیں اور آپ کیا مسلمان نہیں ہیں، ہمارے آقا کہتے ہیں کھڑے ہو کر کے اگر ایک دو قطرہ پانی تم نے پی لیا ہے، تمہارے پیٹ کے اندر چلا گیا ہے، تو وہ اندر جانے کے بعد نہ جانے کتنی بیماریاں بنائے گا، اس لیے وہ جائز نہیں، وہ فوراً تم قے کر دو، الٹی کر دو۔ اب آپ یہ بتاؤ نبی یہ فرمائے کہ ایک دو قطرے اگر پانی کے چلے گئے ہیں تو الٹی کر دو، کھڑے ہو کر کے تم نے پی لیا ہے۔ شادی بیاہی میں نہیں ہے، آج ہمارا معاملہ کیا ہے، ہم ہوٹلوں پر چوراہوں پر ٹھنڈے کی دکانوں پر گئے اور فوراً اپنے ہاتھ میں لیا، بس شروع ہو کر گڑ 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 ڈالنے لگے منہ میں، یہ جائز نہیں ہے۔ آپ وہیں پر اگر بیٹھ جاتے اور بیٹھ کر کے آپ پی لیتے تو رسول پاک کی سنت ادا ہو جاتی۔ جیسے ہی ہاتھ میں پانی کا گلاس آئے یا کوئی بھی چیز ہو کھانے پینے والی تو اسے ہاتھ میں لیجئے تو فوراً پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک سنت زندہ ہو گئی۔ پھر جب منہ سے لگائیے تو پھر پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر اسے ایک گھونٹ پیجئے اور منہ سے نکال دیجئے، پھر دوسری مرتبہ منہ میں لگائیے تو دو گھونٹ پیجئے اور پھر منہ سے ہٹا دیجئے، پھر تیسری مرتبہ منہ میں لگائیے وہ گلاس یا برتن، اب جتنا جی چاہے آپ پیتے چلے جائیں، مگر جو ایک ہی بار مگھا یا جگ یا گلاس کچھ بھی منہ میں لگایا بس گڑ 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 پیتے چلے گئے، یہ بھی درست نہیں ہے، یہ بھی سنت کے خلاف ہے۔ سنت کے خلاف یہ ہے کہ 3 سانسوں میں پانی پینا یہ جائز ہے تمہارے۔ تو اس لیے لوگوں میلاد میں آؤ تو جو بات بتائی جائے اس پر عمل کرو، یہ ہمارا اور ہر سنی کا مطلب مشن ہونا چاہیے۔ اور اپنی شادی بیاہ میں تمام طریقے کے ناچ گانے بجانے ان خرافاتوں سے بچیے اور سنت کے مطابق آپ زندگی گزاریے تاکہ اللہ کے رسول بھی تم سے راضی ہو جائیں، بغداد کے غوث بھی تم سے راضی ہو جائیں، اجمیر کے خواجہ بھی تم سے راضی ہو جائیں، اور بریلی کے احمد رضا خان بھی تم سے راضی ہو جائیں، جن سے تم مرید ہو تمہارا پیر بھی تم سے راضی ہو جائے، کیونکہ کوئی پیر کوئی اپنے مرید کو نہیں کہے گا کہ تم سنت کے خلاف کام کرو، تم سنت کے خلاف کام کرو، تم نمازوں کو ترک کرو، تم یہ کرو وہ کرو، بلکہ ہر پیر ہر سنی صحیح العقیدہ عالم یا حافظ ہو کوئی بھی ہو وہ تمہیں سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی بات بتائے گا، مان لینا یہ آپ کا کام ہے، نہ ماننا یہ بھی آپ کا کام ہے۔ اگر سنتوں پر عمل کر کے اس دنیا سے جاؤ گے تو تمہارا عالم یہ ہوگا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ قبر میں کیا حال ہوگا، قبر میں کیا حال ہوگا، اگر رسول کی محبت، رسول کا پیار، رسول کا عشق تمہارے ساتھ جا رہا ہے تو سمجھ لیجئے کہ اگر ہم نے آدمی تو زبان سے صرف کہتا ہے ہم رسول پاک کو بہت مانتے ہیں، ہم بغداد کے غوث اعظم کو بہت مانتے ہیں، ہر مہینے میں فاتحہ کرواتے ہیں، 11 تاریخ کو غوث اعظم کے نام بکرا کرتے ہیں، غوث اعظم کے نام مرغا کرتے ہیں، اور جیسے ہی محرم کا چاند شروع ہوتا ہے ہم پچھلا بناتے ہیں، ہم قرآن خوانی کرواتے ہیں، ہم تعزیہ بھی رکھتے ہیں، ہم جو ہے امام حسین کے نام مجلس بھی کرتے ہیں، بہت مانتے ہیں امام حسین کو، مگر یہ صرف مجلس کر لینا، غوث کا بکرا کر دینا، غوث کا مرغا کر دینا، یہ سب کھانے کے لیے ہے، کھچڑا ہے اور ملیدہ ہے، یہ سب تم کھانے کے لیے محبت کر رہے ہو نا۔ اگر محبت سچی ہوتی تو بغداد کے غوث اعظم سے پوچھو کیا غوث اعظم نے ایک وقت کی نماز کو ترک کیا ہے، کربلا کے حسین اعظم سے پوچھو تمہارے بھائی کی لاش پڑی تھی، تمہارے بھتیجوں کی لاشیں پڑی تھی، تمہارے 72 کنبہ قربان ہو گیا تھا، مگر ان نواز رسول کیا تم نے ایک سجدہ چھوڑا تھا، کیا تم نے
कोई नमाज छोड़ी थी? क्या तुमने करबला में पानी न मिला, खून बह रहा था, मेरे हुसैन ने तयम्मुम करके करबला की मिट्टी से जो है नमाज अदा किया है। नमाज नहीं छोड़ा किसी भी हाल में। आज तुम गौस का मुर्गा करके, गौस का बकरा करके, मुहर्रम का खिचड़ा पकवा करके समझते हो हम बहुत मोहब्बत कर रहे हैं, हम बहुत खुश हैं, हम बहुत इमाम हुसैन के मानने वाले हैं। जिस दिन तुम सच्चे हुसैनी बन जाओगे तो ये फातिहा, ये दुरूद, ये कुरान खानी, ये तो एक गुलाबी है, ये नेक नामी है। सच्ची हुसैनियत और सच्ची गौस आजम से मोहब्बत का नाम यह है कि मस्जिदों को आबाद कर देना। मेरे आका गौस आजम इरशाद फरमाते हैं, तुम अपने घरों पे पर्दा डालो ताकि किसी बेनमाजी की नजर तुम्हारे घर पे ना पड़े, तुम्हारे मकान पे ना पड़े। जो तुम्हारा पीर गौस आजम ये कह रहा हो, वो गौस आजम ये कब कहेगा कि नमाज छोड़ दीजिए? नमाज छोड़ देने से तुमसे कब राजी हो जाएगा? इसलिए लोगों, आप अपने दिलों में यह हाथ कर लो, तुम्हें जब भी वक्त मिले तो अल्लाह के घर को आबाद करो, मस्जिदों को आबाद करो, नबी की मोहब्बत दुनिया से लेकर जाओ। तुमने सच्चा अपने नबी को अगर नबी माना है, अगर तुम नबी को नबी मानते हो, नबी से सच्ची मोहब्बत करते हो, तो तुम्हारे दिल की बोली यही होनी चाहिए कि रसूल पाक को हमने खुदा का नूर माना है। कहिए सुभान अल्लाह। वो लोग जो कहते हैं माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, अरे रसूल तो हमारी तरह थे, उन्हें तो पीठ पीछे की माज़अल्लाह खबर नहीं, उन्हें ये नहीं वो नहीं तमाम बातें वो करते हैं, बकवास करते हैं। हजरात, तो उनका कोई रसूल दूसरा होगा। हमारा रसूल, हमारा आका तो वो है कि हजरत मोहतरम चांद की तरफ उंगली का इशारा कर दे तो चांद अपना सीना फाड़ दे। हमारा नबी तो वो नबी है कि सूरज डूबे हुए की जानिब उंगली का इशारा कर दे तो डूबा हुआ सूरज वापस पलट आए और हजरत अली नमाज अदा कर ले। हमारा नबी तो वो है कि अगर दरख्त की जानिब इशारा कर दे तो दरख्त जड़ों को उखाड़ करके नबी के कदमों में आ जाए। वो हमारा नबी फुल पावर नबी है। तो उस नबी की मोहब्बत हम कब्र में लेकर के जाएंगे तो हम आशिकों की कब्र में अंधेरा नहीं बल्कि रोशनी ही रोशनी होगी। शायर कहता है कि रसूल पाक को हमने खुदा का नूर माना है, रसूल पाक को हमने खुदा का नूर माना है। तो हमारी कब्र में हरगिज़ अंधेरा हो नहीं सकता, हमारी कब्र में हरगिज़ अंधेरा हो नहीं सकता। तो इसलिए रसूल पाक की मोहब्बत लेकर के जाओ ताकि तुम्हारी कब्र में आका आए, चेहरा फेरने के बजाय मुस्कुरा दे, गुनाहगार का काम बन जाए। इसलिए लोगों, इन बातों पर अमल करो, अपने घर के माहौल को इस्लामी माहौल बनाओ। अपने घर में अगर कुरान मौजूद है, तुम्हारे बच्चे पढ़े, उनको तलकीन करो कि रोजाना कुरान की तिलावत घर में होनी चाहिए। अगर खुद भी पढ़े हो, खुद भी एक वर्ष पढ़ो, एक लाइन एक सदर के कुरान की तिलावत करो, घर में कुरान जरूर पढ़ा जाए। क्योंकि ये कुरान मजीद सिर्फ ताकों में रखने के लिए नहीं है। ये कुरान मजीद आज से 1400 साल पहले जैसा नाजिल हुआ था वैसा ही बेआईन ही आज भी मौजूद है और कयामत तक मौजूद रहेगा। क्योंकि इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी किसी गैरू नसो खैरू नहीं ली, इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी खुद खालिक कायनात ने ली। तो जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ले रहा हो, उसमें नुक्ता जेर जबर का फर्क कौन दुनियादार कर सकता है? हम मुखालिफ आज नहीं बल्कि शुरू से कुरान को मिटाने, मजहब को मिटाने, मजहब के मानने वालों को मिटाने के पीछे पड़े हैं, मगर न कुरान के जेर जबर में कल फर्क आया था, न आज आया है, न सुबह कयामत तक आ सकता है। शायर कहता है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। मचल कर कहते सुभान अल्लाह। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। अरे बदलेगा ज़माना लाख मगर, बदलेगा ज़माना लाख मगर, बदलेगा ज़माना लाख मगर, कुरान न बदला जाएगा। बदलेगा ज़माना लाख मगर, कुरान न बदला जाएगा। तो हजरात मोहतरम, कुरान न कल बदला गया था, न आज बदला गया है, न सुबह कयामत तक बदला जाएगा। कोई
तमाम ताकतें आई और कुरान से टकरा करके फिर चकनाचूर हो गई, कल जलीलो खार हो गए, निस्सो नाबूद हो गए, खुद मिट गए और जितने आएंगे सब मिट जाएंगे, मगर ये कुरान क़यामत तक वैसा ही मौजूद रहेगा, क्योंकि ये कुरान अल्लाह के नबी किताब जो लेकर के आए ये आखिरी किताब है और क़यामत तक इसी की तिलावत की जाएगी। इसलिए लोगों अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ। मेरे आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते वो घर कब्रिस्तान है जिसमें अल्लाह उसके रसूल का जिक्र न हो, जिसमें कुरान न पढ़ा जाए, जिसमें सजदे न किए जाएं। नमाजें पढ़ो, कुरान की तिलावत करो, ताकि तुम्हारा घर कब्रिस्तान न रहे बल्कि इंसानी आबादी रहे और अल्लाह उसके रसूल का जिक्र करने वाला रहे। इसलिए लोगों ये याद रखो, क्योंकि अब तुम्हें हक का पैगाम, हक की बात बताने के लिए कोई नबी नहीं आएगा, कोई पैगंबर अब नहीं नाज़िल होगा, कोई किताब आसमान से नहीं आएगी, क्योंकि किताब भी आ चुकी वो आखिरी कुरान मजीद थी, नबी भी आ चुके वो आखिरी थे, नमाज भी आखिरी, रोजा भी आखिरी, हज भी आखिरी, ज़कात भी आखिरी, सब आखिरी है। अब इंतजार किसी पैगंबर, किसी किताब, किसी सही बात ना कीजिए, अब इंतजार करना है तो कयामत का इंतजार करो, अब कयामत आएगी। क्योंकि शायर कहता है मेरे मुस्तफा जो लाए वो प्याम आखिरी है, वो प्याम आखिरी है, मेरे मुस्तफा जो लाए वो प्याम आखिरी है, वो प्याम आखिरी है, जो नबी पे मेरे उतरा, जो नबी पे मेरे उतरा वो कलाम आखिरी है, वो कलाम आखिरी है, जो नबी पे मेरे उतरा वो कलाम आखिरी है, वो कलाम आखिरी है। तो जो किताब आखिरी हमारे नबी लेकर के आए हम और आपके हाथों में दे दिए, हजरात उस कुरान की आप भी तिलावत कीजिए। आप पढ़े नहीं हो तो अपने बच्चों को तलकीन करो, ए बच्चों तुम कुरान जरूर पढ़ो, मदरसा जाते हो तो ऐसा करो, वजू बना लो, घर पे उठो और सबसे पहले एक वक्त तिलावत करो घर में, ताकि अल्लाह ताला घर में रहमतों बरकतों का नुज़ूल फरमा दे। मेरे घर में जो है बरकत उसी वक्त होगी जब तू कुरान पढ़ेगा, कुरान की तिलावत करेगा। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं जिस घर में लोग देर तक सोते हैं, जिस घर में लोग कुरान की तिलावत नहीं करते हैं, जिस घर में लोग नापाक रहते हैं, उसमें रहमत के फरिश्ते नहीं आते हैं। अब ये बताओ आज का मामला कि 8-8, 10-10 बजे तक लोग सोते रहते हैं, फिर ये बताओ तुम्हारे घर में बरकत कैसे होगी? रहमत के फरिश्ते आएंगे और दरवाजे से वापस चले जाएंगे। इसलिए अगर ये चाहते हो तुम्हारे घर में रहमत के फरिश्ते आए, तुम्हारे घर में बरकत हो, अल्लाह की रहमतें नाज़िल हो, तो सुबह साजिद के वक्त जैसे ही आजान हो सारे लोग उठ जाओ, वजू करो, गुस्ल करो, पाक हो। तो और सबसे पहले तो अत्तहारतु निस्फुल ईमान, पाकी ईमान का आधा हिस्सा है। सबसे पहले मोमिन मुसलमान को तो पाक रहना चाहिए, किसी भी हाल में नापाक नहीं रहना चाहिए, क्योंकि पता नहीं किस वक्त रूह निकल जाए, आप दुनिया से चले जाए। तो अगर आप ईमान पर जाएंगे तो जब ही जाएंगे जब पाक होंगे, मुकम्मल ईमान तभी होगा। इसलिए लोगों ये जो बातें चंद बताई गई इस पर आप अमल करने की कोशिश कीजिए। आप अमल करोगे तो दुनिया में भी 4 चांद लग जाएंगे। अल्लाह रहमतों बरकतों का ऐसा दरवाजा खोल देगा कि आप शुमार नहीं कर पाओगे कि बरकत मेरे घर में कहां से आ रही है। इसलिए अगर बरकत चाहते हो सारे घर को नमाजी बना दो, तुम भी नमाजी बन जाओ। आज तुम क्या कहोगे घर वालों से, औरतों से क्या मर्द कहेगा जब खुद भी नमाज नहीं पढ़ेगा तो औरतों से क्या गए, औरत फट से कह देगी तुम कितनी नमाज पढ़ते हो। इसीलिए आदमी कहता नहीं, इसलिए तुम भी मैदान महशर में औरत नमाज नहीं पढ़ेगी, बच्चे नमाज नहीं पढ़ेंगे, तुमसे मैदान महशर में उसका भी हिसाब लिया जाएगा कि तुम घर के मालिक थे, तुम गार्जियन थे, तुम तो नमाज छोड़ते रहे, तुम तो रोजा छोड़ते रहे, तुम तो ज़कात न देते थे। मगर ये बताओ जिन पर वाजिब थी, जो तुम्हारे दबाव में थे, जो तुम्हारे घर के लोग थे, उनको तुम हुक्म क्यों नहीं करते थे? तो एक तो तुमने छोड़ा, उसके गुनहगार, उसके बदले में जहन्नम में जाओगे। एक तुम्हारी बीवी नहीं पढ़ती है, एक तुम्हारे बच्चे नहीं पढ़ते हैं, एक तुम्हारे भाई छोटे जो रिश्तेदार घर के लोग हैं वो नहीं पढ़ते हैं, जिनके तुम जिम्मेदार, जिन पर हाकिम हो, उनको तुम हुक्म नहीं करते हो, तो उनके बदले में भी अल्लाह ताला तुम्हें जहन्नम में डालेगा। तो इसलिए खुद तो पढ़ते नहीं, खुद तो डूबे हुए हैं और औरों के चक्कर में और डूब जाओ। तो लोगों अपने दिल को जगाओ और अपने ज़हन और फिक्र को मतलब
ताज़ा करो और रसूल पाक के मिशन में ढाल लो। इसलिए खुद भी नमाजी बन जाओ, अपने घर वालों को भी नमाजी बना दो। खुद भी अगर कुरान पढ़ना जानते हो तो रोजाना तिलावत करो, हमारी माँ और बहनें भी तिलावत करें और हमारी बच्चियां भी तिलावत करें। जब तक घर में रहें, बाप के घर रहें तो कुरान की तिलावत करती रहें, और अपने ससुराल जाएं तो अपने ससुराल जाने के बाद वहां भी रोजाना कुरान की तिलावत करती रहें, ताकि यहाँ की बरकत जब वहां जाए तो वहां भी मूसलाधार बारिश की तरह बरकत बरसती रहे, ताकि अल्लाह के रहमत के फरिश्ते जहां भी आते रहे वहां भी आते रहे। बाप ने पढ़ाया तो जब तक बच्चा या बच्ची कुरान की तिलावत करता रहेगा, बाप दुनिया में जिंदा है।